الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ غالی حضرات کے بارے میں آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی معتبر اور صحیح روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں۔ آج حدیث نمبر 12 آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے۔ یہ حدیث رجال کشی میں نقل کی گئی ہے اور اس کے تمام راوی وہ معتبر اور ثقہ ہیں، اور حدیث نمبر کتاب کے مطابق 529 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک غالی ابو الخطاب، جو کہ بہت معروف غالی تھا اور من گھڑت حدیثیں بیان کیا کرتا تھا اور شیعوں میں پھیلا دیا کرتا تھا، اس سے متعلق اس میں بیان ہے۔ یہ حدیث حنان بن صدیر نے نقل کی ہے کہ حنان کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا۔ کنت جالسا عند ابی عبداللہ ومیسر عندہ، میں امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک اور امام کے صحابی میسر وہ بھی موجود تھے۔ وَنَحْنُ فِي سَنَةٍ 38 یہ 138 ہجری کی بات ہے۔ فقال میسر بیع الزُّطِ، میسر چونکہ کاروبار کپڑے کا کیا کرتے تھے۔ زُط ایک ہندوستان میں قبیلہ ہے اور اس قبیلے کے لوگ کپڑے کو بنا کرتے تھے اور یہ کپڑا عرب میں فروخت ہوتا تھا اور بڑا معروف یہ کپڑا ہے، اسی کی وجہ سے انہیں زُطی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس لباس کو یا اس کپڑے کو فروخت کیا کرتے تھے میسر صحابی امام صادق علیہ السلام، اس لیے انہیں بیع الزُّطِ کہا جاتا ہے۔ میسر کہنے لگے جعلت فداک، کہ یا امام صادق میں آپ کی قربانی قرار پاؤں، یعنی آفات مجھ پر آ پڑیں اور آپ بچ جائیں، میں آپ کا فدیہ قرار پاؤں۔ عجبت لقوم كانوا يأتون معنا الى هذا الموضع، کہ آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں ادھر ایک جماعت آیا جایا کرتی تھی، ہمارے ساتھ ہی بعض لوگ آیا جایا کرتے تھے، یعنی وہ پہلے شیعہ کہلاتے تھے لیکن بعد میں غالی اور غلو کے نظریات اختیار کرنے کی وجہ سے بدنام ہو گئے اور ائمہ علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ یعنی بعض ایسے افراد تھے، ہم ہی میں سے تھے اور ہمارے ساتھ اسی جگہ پہ آیا جایا کرتے تھے۔ فانقطعت آثارہم، ان کے آثار آج مٹ چکے ہیں۔ وفنیت آجالہم، اور وہ فنا ہو چکے ہیں۔ قال ومن ہم، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے، پوچھا کہ کس کی بات کر رہے ہو۔ قلت، میسر نے جواب دیا ابو الخطاب و اصحابہ، وہی غالی آپ کے اصحاب میں وہ غالی ابو الخطاب اور اس کے پیرو، وہ ادھر آیا جایا ہمارے ساتھ کرتے تھے، پھر وہ غالی بن گئے، غلو کرنے لگے اور پھر اس جگہ سے چلے گئے، یعنی اس دنیا سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ امام صادق علیہ السلام اس جگہ پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، وکان متکئن، ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ سنا فجلسا، تو اٹھ کے فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرفع اصبعہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنی انگلی کی، آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا ثم قال علی ابی الخطاب، اس ابو الخطاب کے اوپر لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، تمام فرشتوں کی اس پر لعنت ہو اور تمام لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، انہ کافر فاسق مشرک، ابو الخطاب کافر فاسق اور مشرک تھا۔ وَأَنَّهُ يُحْشَرُ مع فرعون فی اشد العذاب غدوا وعشیا، کہ وہ صبح و شام فرعون کے ساتھ شدید ترین عذاب میں ڈالا جا رہا ہے اور مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ثم قال، پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اما واللہ، قسم بخدا، انی لانفس علی اجساد اصیبت معہ النار، کہ وہ لوگ جو اس ابو الخطاب لعین کے ساتھ تھے، یہ جب جہنم میں آگ اسے چھوتی ہے تو مجھے بہت اپنے وجود کے اندر راحت اور سکون ملتا ہے، یعنی جب یہ دوزخ کے اندر آگ میں جلتے ہوئے تڑپتے ہیں تو مجھے انتہائی قسم بخدا سکون اور آرام ملتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔